ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسلام اور سیاست، اور بات وہیں سے شروع کریں گے جہاں پہ ہم نے چھوڑی تھی کہ ہم حکومتی اداروں کی بات کر رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کا ہمیں بتایا کہ حکومتی ادارے بھی اپنے قول و فعل میں سچے نہیں ہیں۔ وہیں سے آگے بات کنٹینیو کریں گے۔ سر، پاکستان بناتے وقت جو نعرہ لگایا گیا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس میں کس حد تک صداقت تھی؟ دیکھیے، اگر دل اور زبان ایک ہوں بالکل، تو پھر اس کے لیے قربانیاں دی جاتی ہیں، یہ علامت ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی زبان سے بات کہہ رہا ہے اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ دل سے بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں، تو ثبوت اس کا ملے گا قربانیوں سے۔ بالکل، ایک بچہ کہہ رہا ہے میں نے ڈاکٹر بننا ہے، زبان سے تو کہہ رہا ہے، اب اس کا رویہ، اس کی قربانی کہ کیا آپ رات کو اپنی نیندیں خراب کر رہا ہے، اس کا قربان کر رہا ایٹیٹیوڈ ہے، کیسا ہے؟ کیا اور بچے کھیل رہے ہیں گراؤنڈ میں جا کے، وہ کھیلنے کی بجائے کتابیں پڑھ رہا ہے، یہ قربانی دے رہا ہے؟ اس کا بیہیو کیسا ہے اس کا ٹوارڈ بیہیویئر سٹڈیز؟ کیا ہے، وہ ثابت کرے گا کہ وہ اپنے قول میں سچا ہے یا کس حد تک اپنے کام کے ساتھ سنسیئر ہے وہ۔ جن لوگوں نے یہ نعرہ لگایا تھا، جی، اقبال رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے، جنہوں نے خواب دیکھا، تصویر بنائی اور یہ ملک بنا، ایک پیغام دی، قوم جگائی۔ بالکل، پھر قائد اعظم کے رویہ آپ دیکھ لیں جی، کہ انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، قربان کیا اور یہ ملک بنایا، قربانیاں کتنی دیں۔ سر سید رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں اور لیاقت علی خان کو دیکھ لیں، جن کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، نواب تھے اور اس ملک میں 1 انچ زمین نہیں لی انہوں نے، بالکل، اور جب شہید ہوئے ہیں تو پھٹے ہوئے کپڑے تھے اور نہ بینک بیلنس تھا نہ کچھ تھا۔ یہ قربانیاں یہ ظاہر کرتی ہیں وہ قول و فعل میں کس حد تک سچا ہے، سچے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اس وقت کا جو نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس پہ لوگوں نے جو قربانیاں دیں، جو 5 لاکھ گردنیں کٹیں اور خاندان کے خاندان، قبیلے کے قبیلے رستے میں ہی شہید ہو گئے، رہ گئے، یہ اس چیز کی علامت ہے کہ ان کا نعرہ سچا تھا۔ بالکل، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، بالکل، کوئی شک و شبہ نہیں۔ ٹھیک ہے، اب رہ گئی بات بعد والوں کی، جی، کہ بعد میں جو لوگ آئے انہوں نے اس نعرے پہ کام کیا یا نہیں کیا۔ جو بھی حالات بنے، جو بھی ہوا، یہ ہماری بدقسمتی کہ اس نعرے پہ پھر اگلی نسلوں نے کام نہیں کیا۔ جی، مطلب وہ ہمارا سلوگن جو تھا، ان کا نعرہ سچا تھا، وہ سچا تھا، وہ نعرہ ہم نے چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، آج ہماری قوم میں وہ نعرہ رہا ہی نہیں، بالکل، آج ہمارا وہ مقصد رہا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم اس نعرے کو دوبارہ اگر لگائیں گے اور صدق دل سے لگائیں گے، قربانیاں بھی اس کے لیے دیں گے، قوم کو بھی اس کے لیے جگائیں گے، اپنی نوجوان نسل میں یہ اویئرنیس پیدا کریں گے کہ ملک بنا تھا کلمے کے نظام کے لیے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس نظام کے لیے یہ ملک بنا تھا اور اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی تھیں۔ اگر ہم اپنی نسلوں کو بتائیں گے، جگائیں گے، موٹیویٹ کریں گے اور اس پہ مشنری بنائیں گے، تیار کریں گے، تو پھر اس کی صداقت دوبارہ پریکٹیکلی سامنے آئے گی۔ ویسے تو نعرہ سچا ہی تھا، لیکن ہم جھوٹے لوگوں کے ہاتھوں میں آ گیا، اس لیے آج اس کی حیثیت ختم ہو گئی، اس کی اہمیت ختم ہو گئی۔ جی سر، قرآن پاک میں واضح لکھا گیا ہے کہ سچی گواہی دو، تو اس کو تھوڑا ایکسپلین کریں کہ اس کا کیا مطلب ہے، یا اس کو ہم کس طرح اپنی لائف میں جو ہے وہ کر سکتے ہیں امپلیمنٹ؟ سچی گواہی دینا آسان کام نہیں ہے، خاص دور میں، اس دور میں جب کہ ہر طرف جھوٹ پھیلا ہوا ہے۔ جی، اور گواہی دینا ہی سب سے بڑی بات ہے اس دور میں، کہ گواہی دینے والا بیچارہ کتنے سالوں تک عدالتوں کے چکر کاٹے گا اس مصیبت سے ڈرتے ہوئے، وہ کوئی گواہی نہیں بنتا۔ ایسے ہی اکثر مقدمات میں گواہ نہیں ملتے، چشمدید ہوتے ہیں مگر نہیں بنتے، وہ اپنا وقت نہیں دینا چاہ رہے ہوتے، ضائع نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے، اٹھائے گا چاہے وہ چاہتا ہو، لیکن جب اللہ کو راضی کرنا ہے تو پھر تھوڑا سا آدمی کو قربانی دینی پڑتی ہے، اور کوئی کتنا بھی خوف بھی ہو تو پھر بھی سچ بولنا پڑتا ہے۔ 1000 خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ہر خوف کے ہوتے ہوئے بھی دل کی بات زبان پہ لاتے ہیں، وہ سچی گواہی دیتے ہیں۔ صحیح، لیکن یہاں تو وہ خوف والے خوف لوگ بھی جو ہیں وہ بھی مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں اور نہیں دیتے۔ کس قسم کی مصلحت؟ کہ رشتہ دار کوئی ناراض ہو جائے گا، دوست کوئی ناراض ہو جائے گا، پارٹی کوئی ناراض ہو جائے گی، پارٹی کے کسی ساتھی نے غلطی کی ہے اس کو غلط نہیں کہتے کہ وہ ناراض ہو جائے گا یا پارٹی کے فیور میں نہیں جائے گی بات،
حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، جو بات سچ ہے وہ سچ ہے، سچ ہونی چاہیے، کہنی چاہیے بالکل حق بات. اور لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے سچ بات کہتی تو مجھے اس کا نقصان پہنچے گا، تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے. اچھا. اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو طاقت اور ہمت اور قوت دے تو یہ بہت بڑی بات اور ہونی بھی چاہیے. اگر حق کے لیے کام کرنا ہے تو پھر انسان میں طاقت قوت بھی ہونی چاہیے. وہ صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جہاں پیدا کرے. انسان کے اندر اتنی ہمت ہو، اور وہ طاقت روحانیت سے آتی ہے. جسمانی طاقت ہم تو سمجھتے ہیں صرف جسمانی طاقت، لیکن طاقت روحانی طاقت سے ہی آتی ہے. بالکل. میں نے دیکھے ہیں 80 سال سے زیادہ عمر کے بوڑھے لوگ جوانوں سے زیادہ پھرتے ہیں، جوانوں کی طرح کام کرتے ہیں، اب بھی ہیں، ہماری جماعت میں بھی ہیں. پاکستان محافظ پارٹی میں ہیں ہمارے ساتھی ایک حاکم علی صاحب کہ 80 سال سے اوپر عمر ہے، 80ویں سالگرہ منا چکے ہیں. ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ بھی ہیں فیوچر میں انشاءاللہ. اور صبح نکلتے ہیں، رات تک پھرتے ہیں، اور ماشاءاللہ کچھ نہیں حشاش بشاش. بالکل ٹھیک. اور ایسے جوان بھی ہم نے دیکھے ہیں جو جوانی میں ہی تھکے تھکے رہتے ہیں، بوڑھوں سے بھی برے حال میں رہتے ہیں، کاہل ہیں، غافل ہیں، سست پڑے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے. کیوں؟ اندر کچھ نہیں ہے، روحانی جذبہ نہیں ہے. روحانیت کی بات کر رہے ہیں نا. ہاں، روحانی جذبہ جسمانی قوت دونوں مل کے چلیں، یہ بھی ضروری ہے. اگر سچی شہادت دینی ہے تو گواہی دینی ہے، سچ بولنا ہے، تو صداقت کے لیے مرنے کی تڑپ ہے، تو تڑپ کے لیے جان میں جان ہونی چاہیے، بدن میں جان ہونی چاہیے. صحیح. تو یہ ساری چیزیں ہوں پھر سچی گواہی. اور اللہ نے تو حکم دیا ہے قرآن میں، سچی گواہی دو، خواہ اس میں تمہارا نقصان، تمہارے رشتہ داروں کا نقصان، تمہارے ماں باپ کا نقصان ہی کیوں نہ ہو. تو اگر ہم مسلمان ہیں، اللہ اور رسول پہ ایمان رکھتے ہیں، قرآن پہ یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، تو ہمیں سچی گواہی دینی پڑے گی. صحیح. گواہی بھی دینی پڑے گی اور سچی دینی پڑے گی. اور روحانی طاقت ہونی ضروری ہے، اس کے لیے کریج ہونا اتنا ضروری ہے آپ میں. اور obviously کریج آئے گا جب آپ سچے ہوں گے. روحانی طاقت ہوگی تو پھر انسان سچ بولے گا، ورنہ تو وہ خوف زدہ رہے گا. ٹھیک ہے سر، آخر میں ہماری عوام کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں صداقت کے حوالے سے؟ دیکھیں، ہم اپنے بزرگوں کی تاریخ کو دیکھیں جن کے ہم پیروکار ہیں، نام لیوا ہیں جی، تو پھر ان کی سچائی تو سارا زمانہ تسلیم کرتا ہے. بے شک. اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، نقش ہے صفائے ہستی پہ صداقت ان کی. واہ. تو ہمیں یہ ثابت کرنا چاہیے کہ ہم ان کے پیروکار ہیں، ہم ان کے فالورز ہیں. تو ایک بات تو یہ ہے، اور وہی پیغام جو ہمارے بزرگ دے گئے قوم کے لیے وہی پیغام ہے. اور میں تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا مرشد مانتا ہوں، تو میں تو انہی کا پیغام پوری قوم کے لیے سناؤں گا کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. یہ صداقت کا سبق ہمیں پھر سے پڑھنا پڑے گا، ہم یہ سبق بھول چکے ہیں. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. واہ. انشاءاللہ. جی ناظرین، ایک شعر عرض کرنا چاہوں گی. لقب صدیق بن جائے صداقت ہو تو ایسی ہو، لقب صدیق بن جائے صداقت ہو تو ایسی ہو، غارِ سور کے ساتھی رفاقت ہو تو ایسی ہو. جی ناظرین، وقت بہت مختصر تھا لیکن باتیں بہت سی ابھی بھی رہ گئی ہیں. لیکن امید کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صداقت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے قول و فعل میں ایک جیسا رکھے. سچائی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نعمت عطا فرمائے. اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.